میرا نبی نماز پڑھا رہا ہے، جوتیاں سمیت پڑھا رہا ہے۔ ہوں میں بات مسئلہ دسنا پوچھتا تھوڑا تسلسل ترٹ ویسی۔ آج بھی جوتی کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ پاک ہو، چمڑے کی ہوگی، پلاسٹک کی ہوگی، یہ کپڑے کی ہے، کسی کی چمڑے کی ہوتی ہے، ٹوپی چمڑے کی ہوتی ہے، پلاسٹک کی ہوتی ہے، جوتی پاک ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنا موزے کے اندر پڑھتے نہیں، جوتی کے اندر پڑھے۔ آپ جوتی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل امین اترے کہ یا رسول اللہ آپ کی جوتی کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ جوتے اتار دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز جوتے اتار دیے۔ اب صحابہ میں جتنے لوگ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے، سلام پھیرا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوران نماز جوتے کیوں اتارے؟ مجھے بتایا گیا، جبریل نے آ کر بتلایا آپ کی جوتی کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو نماز کے مناسب نہیں ہے، جوتے اتار دے۔ میں نے اس لیے اتارے، تم نے کیوں اتارے؟ یا رسول اللہ ہمیں جبریل سے کیا غرض، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہے اطاعت۔ ان کو اگر کوئی کہے کہ یہ بک گئے تھے، ان کو کوئی یہ کہے کہ یہ پھر گئے تھے، ان کو کوئی یہ کہے کہ ان کا ایمان نہیں رہا تھا، تو پھر مجھے بتائیں کہ محمد رسول اللہ کی کامیابی کے اوپر مجھے کون سی دلیل دو گے تم؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں مسجد میں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، جہاں جوتیاں اترتی ہیں وہاں وہ داخل ہوئے۔ ادھر کسی آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، وہ کھڑا ہے، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ ادھر تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، انہوں نے جو ہی اجلس سنانا تو وہ جوتیوں والی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا عبداللہ بن مسعود تو جوتوں میں بیٹھا ہے، عبداللہ آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے جو اجلس فرمایا تو میری کیا مجال تھی، جب آپ کی زبان سے سنوں بیٹھ جاؤ تو پھر عبداللہ بن مسعود قدم آگے رکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے تجھے نہیں کہا تھا، میں نے ادھر کھڑے ہونے والے کو کہا تھا، یہ تھے جن کے سامنے قرآن اترا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مسجد نبوی میں، کندھے کے اوپر ایک چادر تھی جس کا رنگ مردوں کے لباس کے مشابہ نہیں تھا، عورتوں کے لباس کے مشابہ تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے انداز میں پوچھا کہ یہ کیسی چادر ہے؟ منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، لیکن ناگواری کے آثار آئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، تنور جل رہا تھا، وہ رومال اٹھایا اور تندور کے اندر پھینک دیا۔ واپس جب دوسری مرتبہ مجلس پیغمبر میں آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ وہ چادر کہاں ہے جو چادر کل آپ کے کندھے کے اوپر تھی؟ یا رسول اللہ وہ میں نے جلا دی۔ وہ میں نے کیوں جلائی؟ یا رسول اللہ آپ کی ناگواری اس چادر کے استفسار کے اوپر مجھے معلوم ہوئی، جس چادر کے اوپر آپ کی ناگواری ہوئی میں نے اس کو جلا دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس چادر کو جلا دے، کسی عورت کو دے دیتے۔ یا رسول اللہ جس چادر کے اوپر آپ کی ناگوار نظریں پڑ گئی وہ عورتوں کے بھی مناسب نہیں رہی۔ کہاں ہے وہ ایمان؟ اور اللہ نے یوں نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ میں محمد رسول اللہ کی تابعداری میں اتنے آگے چلے گئے، اللہ کو قرآن اتارنا پڑا۔ اگر ہدایت والا ایمان چاہتے ہو تو جس طرح صحابہ لائے اس طرح کا ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔